امام مجاہد نقل کرتے اپنے استاد ابن عباس سے، خاف علیہم العینہ، یعقوب علیہ السلام ڈر گئے بیٹوں کو نظر لگ جائے گی۔ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ففیہ، اس میں یہ بات ہے ان العین حق، نظر لگنا برحق ہے، وان الحذر لا يرد القدر، ڈر سے تو تقدیر نہیں بدلتی، ومع ذلك لا بد من ملاحظة الاسباب، پھر بھی اسباب کا خیال تو کرنا چاہیے۔ اکلیل صفحہ 132۔ العین حق، نظر لگ جاتی ہے، کیسے لگتی ہے؟ ينزل الرجل القبر والابل القدرہ، آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں ہانڈیا میں اتار دیتی ہے، زبردست نظر۔ آئین، آئین جس کی نظر لگتی ہے، معین جس کو نظر لگ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے آئین اپنے کپڑے کا اندرونی حصہ اس کو دے دے اور وہ ایسا جھاڑ دے اس کے اوپر، نظر ٹوٹ جائے گی۔ داخل صنف ازاری، بداخل صنف ازاری، پختوں کے رواج دے ازار بند کا پھول لے لیتے اور اس کو بتی بنا کر کے جس کو نظر لگی ہو اور اس کو دھنی دے دیتے، دھنی آگ جلا کے پھر بجھا لیتے، پھر اس کی طرف اس کو کر کے جلا دیتے، بحکم الہی جس کی نظر لگی ہو نظر جل جائے۔ ابو سہیل ابن حنیف رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھے، نہا رہے تھے اپنے گھر میں، ہاتھ ایسا کیا یہ گورا گورا ہاتھ نظر آیا، باہر عامر بن ربیعہ گزر رہے تھے، انہوں نے کہا میں نے ایسا خوبصورت ہاتھ نہیں دیکھا۔ بس سہیل مشکل سے غسل خانے سے آئے اور لیٹ گئے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چٹائی میں کوئی لپیٹ رہا ہے اس کو۔ حضرت کو اطلاع ہوئی، آپ نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور فرمایا لما تقتل اخاک، کیوں بھائی کو قتل کرتے ہو؟ پڑھ لیتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ، عرب اس قدر نظر باز تھے کہ ایک آدمی کو کہہ دیتے تھے کہ تم برتن لے لو گوشت کے لیے، اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے، مثلا اس کو کہہ دیا کہ بھئی سراب گوٹ کے پاس یہ اونٹ جا کے گرے گا، مرے گا، گلشن اقبال کے پل کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا، ان میں سے ایک اونٹ کو دیکھ کے کہتا تھا او ہو کیا خوبصورت ہے، کیسے کیسے کان ہیں اس کے، کیسے خوبصورت آنکھیں ہیں، او ہو۔ بس وہاں سے اونٹ جو ہے نا ٹوکرے کھانے لگا، سراب گوٹ کے قریب گر گیا، ذبح کر دیا، اس کا ساتھی پہلے سے برتن لے کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی اونٹ کٹ گیا ہم کو گوشت دے دو۔ پورا نظام تو ان کا دبیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے۔ میں نے خود 2 آدمی دیکھے ہیں زندگی میں، او ہو توبہ توبہ توبہ، اب نام نہیں لیتے، ایک دفعہ نام لیا، اس کا پوتا بیٹھا ہوا پڑ رہا اور رونے لگا، 2-3 دن تک روتا گیا۔ ایک اور دو تھے آمنے سامنے آئے، ایک نے دوسرے کو کہا سنا تیری نظر لگ جائے گا، بالکل خدا کا فضل ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ پھر اگلے دن گھر میں نہیں رہا ہے، قبرستان پہنچا ہے۔ اچھا ایسا کرو یہ چھیل جو ہے اس کو گراؤ ذرا، نے کہا وہ ظالم ٹپسا، وہ ظالم چھیل بٹاس نیچے گر گیا، اور دیکھا گیا تو اس کا دل جو تھا چونچ میں آ گیا تھا، رڑی خوش لے دلو بالکل، مجھے کہتا سنگے رہا ہوں، بلوایا رہنا بالکل بتوے، اس سے کہا آپ بتائے، تو اس نے اس کو کہا یہ سامنے پتھر ہے، بہت بڑا چٹان تھا بڑا، اس کو توڑو۔ اس کو دیکھتا گیا عقیدہ پوری آنکھ کے برابر کر لیتے ہیں، وہی کتنا بھٹکا رہے ہیں، بس ٹس 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 جیسے بارود رکھا گیا، ٹسار نکلا اس کا، دھوئے نکل گئے۔ ہم کو اپنے بڑے کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے ایسے ہی چلنے لگو جیسے بیمار چلتا ہے، کیونکہ آئین جب یہ دیکھ لے کہ یہ لنگڑا رہا ہے، یہ بیمار ہے، اس کے کپڑے پٹے ہوئے ہیں، یہ
میلا ہے تو اس کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے، نظر ٹوٹ جاتی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نظر کہنے سے بھی لگتی ہے اور دیکھنے سے بھی لگتی ہے، بالکل۔ کیا ایک طالب علم تو دور حدیث پڑھتا تھا، ایک دن مجھے بہت خوبصورت تھا، بہت صحت مند تھا، ایک دن مجھے کہتا ہے استاد جی مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ کیا ضرورت تھی خواہ مخواہ، وہ آپ ایسے اپنے بولنے سے پھنس گیا، بولنا بھی نہیں چاہیے اسے، اور کہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ بعض لوگ کہتے تھے ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، ایک دم حملہ ہو جاتا۔ خیر لمبے واقعات ہیں یہاں، اور میں اس موضوع پر بھی پورے انسائکلوپیڈیا لکھ سکتا ہوں۔ اب یہ کہ نظر کیسے معلوم ہوگی کہ نظر لگی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ ظاہری بیماری نہیں ہوگی اور آدمی ختم ہوتا جائے گا۔ اکثر آنکھیں جلتی ہے، دل لرزتا ہے، دوا کوئی اثر نہیں کرتی، یہ علامت ہے کہ نظر لگی ہے۔ شروع میں نظر ہوتی ہے، پھر اس سے بیماری بن جاتی ہے، اس لیے علاج نہیں ہو سکتا۔ کچھ ٹوٹکے ہیں وہ کرتے ہیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جس وقت لوٹ گئے اپنے والد کے پاس، قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، کہنے لگے ابا جان روک لیے گی ہم سے پیمانہ۔ حضرت کو تو نظر نہیں آیا تو آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، ان کو کہا بنیامین کا حصہ ہم کو نہیں دیا، فارسل معنا خانا، بھیج دے ہمارے پاس بھیج دے ہمارے ساتھ بھائی کو، نقتل پیمانہ بھر لائے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے خیال رکھنے والے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہی جملہ تو تم نے اس وقت بھی کہا تھا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کون سی حفاظت کی ہے؟ قال هل آمنكم علیہ، حضرت یعقوب نے کہا کیا میں باور کر دوں گا تم پر اس بارے میں، الا کما امنتکم علی اخی من قبل، مگر جیسے باور کر چکا تھا اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے۔ فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وهو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ کلمہ جس نے پڑھا کسی کو حوالے کرتے وقت اللہ اس کو واپس کرے گا، خیر سے لے آئے گا۔ سفر پر کوئی جائے، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، خیریت سے آئے گا۔ کسی کو قرض دے رہے، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ اکبر۔ اور لکھا ہے امام راضی نے کہ اگر یعقوب علیہ السلام یوسف کو حوالے کرتے وقت یہ پڑھ چکے ہوتے تو حضرت یوسف کو بھائی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ معلوم ہوا کہ کلمات میں بڑا اثر ہے، اور کلمات کے ادا کرنے سے برکات ہوتی ہے، اور اس کی کمی کوتاہی سے نقصانات پہنچتے ہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جس وقت کھول دیا انہوں نے اپنا سامان سفر، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، پایا انہوں نے اپنی پونجی، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو واپس کی گئی تھی ان کو، قالوا يا بني ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، اے ابا جان کیا چاہیے ہمیں، ماں نبغي ہمیں کیا چاہیے، اور یہ پونجی بھی ہماری واپس آئی ہے، جانے دے بنیامین کو، ونمير أهلنا، مارے امیروں، اور ہم اناج لے آئیں گے اپنے اہل کے لیے، ونحفظ أخانا، بھائی کا، ونزداد کیل بعیر، اور لے آئیں گے ایک پیمانہ اور، ذالک کیل یسیر، یہ پیمانہ بالکل آسانی سے ملے گا، کیونکہ اس نے خود مانگا ہے کہ لے آؤ بھائی کو۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا
ہرگز نہیں بھیجوں گا بنیامین کو تمہارے ساتھ یہاں تک کہ پکا وعدہ دو اللہ کا، قسم کھاؤ لَتَعْتُنَّنِي بِهِ کہ ضرور لے کے آؤ گے اسے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ مگر یہ کہ پکڑے جاؤ سارے کے سارے، یعنی کہ پھر تم آ جاؤ کہو کہ جی وہ نہیں رہا۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُ جس وقت دے دیے ان لوگوں نے حضرت یعقوب کو پکا عہد، کلچ اغی سر کو پوخ لوز وقتوں کے داس ہوئے کلچ کو اغی پلار سر پوخ لوز جس وقت دے دیے انہوں نے اپنے والد کو پکا قول، قال اللہ ولا ما نقول وکیل حضرت نے فرمایا اللہ ہماری باتوں کے نگہبان ہے۔ روانہ ہو رہا ہے قافلہ، 10-11 بنیامین آیا ہے اور شام سے مصر روانہ ہو رہے ہیں حضرت یوسف کی خدمت میں۔ یعقوب علیہ السلام بہت ڈر گئے، اب کی بیٹوں کو ایک تدبیر بتاتے ہیں، پہلے بھی گئے ہو پھر جا رہے ہو، اس مشہور ہو گیا شام کے لوگ اور ایک جیسے جوان ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیمار پڑ جاؤ یا تمہیں نظر لگ جائے۔ بخاری میں ہے العین حق، نظر لگتی۔ وقال حضرت نے فرمایا یا بنی اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد مت داخل ہو ایک دروازے سے، شہر کے ایک دروازے سے مت جاؤ جیسے سب لوگ اس گیٹ سے آ جائے ایک جیسے۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ اور داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے، 3 یہاں سے آ جائے، 3 یہاں سے، 10 منٹ بعد 2 اور آ جائے، 15 منٹ بعد 2 اور آ جائے، اس طرح کرو، مختلف دروازوں سے داخل ہو۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء میں نہیں بچا سکتا ہوں تم کو اللہ سے بالکل، ان الحکم الا للہ نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کا، علیہ توکل تو اسی پر میرا سہارا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اسی پر سہارا کرنا چاہیے سہارا کرنے والوں کو اللہ۔ انبیاء علیہ السلام بھی جائز تدبیر استعمال کرتے ہیں۔